السلام علیکم سامعین، 13 شوال المکرم اور 12 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے ندوۃ العلماء لکھنؤ کی شاخ میں داخلے شروع۔ یہ شاخ مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ کیرانے میں ہے، جس کا نام ہے جامعۃ السعادہ۔ وہاں تعلیم کا معیار کیا ہے، تعلیم کیا ہوتی ہے، فی الحال کیا انٹرویو ہے، وہ آپ تفصیل سنیں۔ ندوے کے استاد ہیں مولانا محمد مستقیم صاحب ندوی، جو ادارے کے سرپرست ہیں، اور ادارے کے محتمم ہیں مولانا محمد عرفان ثاقب قاسمی۔ یہ دونوں کا انٹرویو ہے۔ خبر کا عنوان ہے ندوۃ العلماء لکھنؤ کی اہم شاخ دینی ادارہ جامعۃ السعادہ۔ دراصل یہ دینی ادارہ مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ کیرانے میں ہے، محلہ ابراہیم پورہ ہے، اور یہ روڈ پر ہے۔ ابھی چند روز پہلے میں نے ادارے کے محتمم صاحب کا انٹرویو لیا تھا۔ انہوں نے جو ایک بڑی بات کہی تھی کہ جو بچے حافظ قرآن ہیں اور ان کا اردو اچھا ہے، لکھنا بولنا پڑھنا اچھا ہے، اچھی صلاحیت ہے، تو ان کے ہاں جو ندوے کا نصاب ہے 6 سالہ 6 سالہ، اور اس میں اگر بچہ ہونہار ہے تو 1 سال کی اس میں کفایت شعری ہو سکتی ہے، 1 سال بچ جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے۔ اس کے بعد میں اس نامآگار کے پاس میں علی گڑھ سے، گجرات سے، جھارکھنڈ سے، چھتیس گڑھ سے، اور ایک فون ایک کیرانے عالم دین مولانا محفوظ صاحب کے پاس ریاست کرناٹک سے آیا تھا۔ تو اس کے بعد ہمیں ایسا لگا کہ بہت سے لوگوں کے سامنے ہم اپنی پوری بات نہیں کہہ پائے ہیں۔ سب سے پہلے میں بتلا دوں کہ ادارے کا تعلیم معیار کیسا ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت میرے داہنے ہاتھ پر ادارے کے محتمم صاحب حضرت مولانا محمد عرفان قاسمی دامت برکاتہم، اور ادھر ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاد حضرت مولانا محمد مستقیم ندوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، اور ماشاءاللہ مولانا کی محنت سے اور جہد مسلسل سے یہ ادارہ جامعۃ السعادہ ندوی شاخ بن پایا ہے۔ مولانا ادارے کے سرپرست ہیں، اور وقتاً فوقتاً یہاں آ کر مولانا 2-3 کام کرتے ہیں جن سے طلباء اور اساتذہ میں حوصلہ بڑھتا ہے، اور محتمم صاحب کے اندر بھی حوصلہ بڑھتا ہے۔ مولانا ایک بڑا کام یہ ہوتا ہے، مولانا آتے ہیں، کبھی کچھ نصیحت فرماتے ہیں اور طلباء کا جائزہ لیتے ہیں، اور جہاں کچھ کمی محسوس کرتے ہیں وہ مولانا ہدایت دیتے ہیں۔ تو مولانا آپ یہاں تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ، اور کئی سال سے آتے ہیں، تو کیا پایا آپ نے ہمارے یہاں جو مدرسہ جامعۃ السعادہ ہے، تعلیم معیار کیسا ہے آپ کے حساب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جامعۃ السعادہ نے بہت کم وقت میں کافی ترقی کی ہے، خاص طور سے اپنے مقصد میں، یعنی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نصاب کے مطابق جو تعلیم ہوتی ہے اس میں بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اس نے، اور بڑی ترقی کی ہے۔ اس سال بھی یہاں کے 4 طالب علم نے عالیہ اولی میں کا امتحان دیا ندوۃ العلماء میں، اور ماشاءاللہ کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ اس سال ندوۃ العلماء کے طالب علم ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ اس سال بھی انشاءاللہ کئی طلباء ہیں جو دارالعلوم جائیں گے، اور وہاں کامیاب ہو جانا ندوۃ العلماء میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کافی محنت کروائی اساتذہ نے، اور ان کو بہت وقت دیا ہے، اور وقتاً فوقتاً میں جیسا کہ ابھی انہوں نے فرمایا کہ میں آتا ہوں، تو میری حاضری میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ میں ان طلباء کو جو خاص طور سے ندوۃ العلماء تشریف لے جائیں گے، وہاں امتحان دیں گے، ان کے اسباق پہ دیکھتا ہوں، ان سے معلوم بھی کرتا ہوں اساتذہ نے کیا پڑھایا، یہ بھی دیکھتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے، اس سے بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے، اور کوشش یہی ہے کہ مزید ترقی ہو۔ اور یہ ادارہ جس علاقے میں واقع ہے وہاں عموماً دارالعلوم کی شاخیں کم ہیں، خاص طور سے کیرانا اور شاملی کے ضلع میں۔ تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ بھئی اس ادارے میں اپنے بچوں کے ذریعے سے تعاون کریں۔ سامعین، اس سے پہلے ہمیں خوشی ہے کہ یہاں پھولت کے ناظم تنواد مولانا وحید صاحب سلیمان ندوی تشریف لا چکے ہیں، 12 جائزہ لے چکے ہیں، اور مولانا مستقیم صاحب کا یہاں آنا ہمارے ادارے کے لیے، خود ہمارے لیے نیک فال ہے، سعادت کی بات ہے۔ اور اس سے پہلے میں اپنے محتمم صاحب سے گزارش کروں، محتمم صاحب مجھے آپ نے بتلایا تھا کہ جب بچہ آپ کے یہاں سے ندوہ آپ کے یہاں سے پڑھ کر بچہ جائے گا تو وہ بچہ 10ویں ہائی اسکول پاس کر چکا ہو، کیا کریں گے آپ اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ماشاء اللہ، جیسا کہ ابھی جامعۃ السعادہ کے سلسلے میں معلوم ہوا کہ ندوے سے ہمارے اس ادارے کا الحاق ہے، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ ندوۃ العلماء کا مقصد جہاں یہ ہے کہ دینی اعتبار سے بچہ اور فقہ کے اعتبار سے علم حدیث، علم تفسیر میں بہترین ماہر بنے، وہیں ندوۃ العلماء کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایسے علوم و فنون سے بھی طلباء کو واقف کرایا جائے تاکہ زمانہ حال کے مطابق وہ چیلنجوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اور ماشاءاللہ یہ قدم جو ہے یہ آج کل کے دور کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے ہاں عالیہ اولیٰ تک کی تعلیم ہے، اور ندوۃ العلماء میں باقاعدہ طور سے جو طلباء عالیہ اولیٰ کے امتحان دے لیتے ہیں تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہائی اسکول ہونا شرط ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے یہاں بھی یہی نصاب ہے کہ جو بچہ ہمارے یہاں عالیہ اولیٰ میں بچہ جائے گا ندوۃ العلماء میں تو وہ تقریباً ہائی اسکول کر کے جاتا ہے، اسی کی ہم تیاری بھی کراتے ہیں۔ تو جس طریقے سے پہلے 1 سال ہوتا ہے جو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے تو اس کو ہم ثانیہ میں لیتے ہیں، لیکن اس میں ندوۃ العلماء میں ایک خصوصی کورس بھی ہے، خصوصی اول عربی۔ اس میں خاص طور سے ان طلباء کے لیے ہے جو کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ حفظ کر چکے ہوتے ہیں، محنتی زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں باقاعدہ طور سے ان کا ڈائریکٹ داخلہ خصوصی اول عربی میں لیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ثانیہ کا سال چھوٹ جاتا ہے اور ثالثہ میں گویا کہ اس کا داخلہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی یہ گنجائش دی جاتی ہے کہ اگر طالب علم زیادہ محنت کرتا ہے تو اس اعتبار سے اس کا خامسہ میں بھی داخلہ ہو سکتا ہے، ورنہ تو رابعہ میں تو اس کا داخلہ یقینی ہونا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 1 سال کی گویا کہ اس کو کفایت ملتی ہے، اور صلاحیت بھی ماشاءاللہ اس کی اچھی بنتی ہے، کیونکہ جو کورس مرتب کیا گیا ہے وہ بڑا جامع ہے، اور اس کا لحاظ کیا گیا ہے کہ اس میں جو سال ہم نے چھوڑے ہیں کوئی کتاب ایسی نہ ہو جو مضمون میں شامل نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم اس میں داخلہ لیتا ہے تو یقینی طور سے وہ بہترین خصوصیت کا مالک ہو سکتا ہے۔ درمیان میں ایک بات بار بار رہ جاتی ہے، یہ جامعۃ السعادہ جو دینی ادارہ ہے ماشاءاللہ یہ یو پی سرکار سے، یو پی بورڈ سے 8ویں کلاس تک مانیتا پراپت ہے۔ جونیئر ہائی اسکول سرکار سے باضابطہ باقاعدہ منظور شدہ ہے، اس کے الگ ٹیچرز ہیں، الگ معلمائیں ہیں، الگ استاد ہیں، الگ اس کی عمارت بلڈنگ ہے۔ اور جو بچے اس طرح ہمارے مولویت میں یہاں آپ عالیہ سائنس جو آپ الفاظ اصطلاحی ندوے کے بول رہے ہیں انہیں بہت سے سامعین نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور ہلکی زبان آپ کو بتا دوں، جو بچے ندوے کے نصاب میں یہاں ندوے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیں گے ان کا داخلہ یہاں اسکول میں بھی 5ویں میں کر لیا جائے گا یا 7ویں 8ویں میں کر لیا جائے گا، تو بچے وہ 8ویں یہاں کر لیں گے، اور جب تک وہ ندوے جانے قابل ہوں گے اسے مدرسے والے تیاری کرائے کسی سرکاری بورڈ سے ہائی اسکول بھی کرا دیں گے، تو جب بچہ ندوے جائے گا آپ کا وہ ہائی اسکول یہاں کر چکا ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ دوسرے کہ جب وہ وہاں جائے گا تو ماشاءاللہ ندوے خود ایک نہ صرف ملک کی بلکہ ندوہ ایک عالمی پہچان کا ادارہ ہے، اور وہاں کی سنن کو بڑی یونیورسٹیاں اور بڑے کالجز مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور بچہ وہاں جا کے بہت سارے مواقع طالب علم کو حاصل ہو جاتے ہیں، بچے کا حوصلہ ہو جاتا ہے، اور بچے کے لیے ایک نشان راہ ایک طے ہو جاتا ہے، اور بچہ اپنی منزلیں خود طے کرنے قابل ہو جاتا ہے۔ ایسی صلاحیتیں ماشاءاللہ ہوتے ہیں۔ ندوے کے بہت لائق فائق استاد اور ہمارے ادارے سرپرست مولانا صاحب سے ایک سوال میرا آخری بس یہ ہے، آپ یہاں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ بچے کو اپنی تعلیم کے لیے کیسا ماحول ملنا چاہیے یہ اور طلباء کو خاص طور سے جو ماحول ملنا چاہیے وہ یہ ہے کہ درجے کے علاوہ، درسیات کے علاوہ اس کو ایک ایسی لائبریری بھی دستیاب ہو ان کے معیار کے مطابق جو غیر درسی کتابیں بھی پڑھیں، اور کچھ آج کل کے حالات کے مطابق ان کو اخبارات وغیرہ میں بھی کچھ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ملک کے حالات، دنیا کے حالات بھی سے واقف ہوتے رہیں، اور خاص طور سے جو ہمارے اداروں میں لائبریریاں ہوتی ہیں ان سے بڑا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ صرف درسیات پڑھنے سے آدمی عالم تو کہلا سکتا ہے لیکن شاید جاننے والا
نہ کہلائیں. تو اس لیے درسیات کے ساتھ ساتھ کتب خانوں سے بھی بہت فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ماشاءاللہ اس ادارے میں کتب خانہ موجود ہے بچوں کی صلاحیت اور ان کے درجے کے اعتبار سے. تو آپ طلباء سے گزارش ہے کہ وہ فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ. سامعین ایک بات میں اور عرض کر دوں، ماشاءاللہ ادارہ جیسا اپنی منزل طے کر رہا ہے، یہاں باضابطہ انجمن ہے طلباء کی جن کا ہر ہفتے باقاعدہ اساتذائی نگرانی پروگرام ہوتا ہے، اور لائبریری ہے جہاں طلباء اپنی تیاری کر سکتے ہیں. اور مولانا صاحب کے کہنے مطلب یہ ہے کہ جو خارجی معلومات ہیں درسیات اور مدرسے کے علاوہ طلباء کو جائز حدوں میں وہ بھی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جی بالکل. تو آپ کا جب بچہ یہاں آتا ہے تو ایک اعتبار سے وہ دینی اور دنیاوی، قدیم اور جدید دونوں علوم کا حامل ہو جاتا ہے، اور اس طرح بچہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور دینی اعتبار سے بچہ کامیاب ہو جاتا ہے. بہرحال اگر آپ اپنے بچے کو اس کا مستقبل بہتر چاہتے ہیں، آپ ادارے میں رابطہ کر سکتے ہیں. محتم صاحب کا نمبر میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. 93 195 30 768 مولانا محمد عرفان صاحب کا نمبر ہے. اور آپ میرے نمبر بھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، 96 27 70 90 14. اس پر بھی آپ رابطہ کر کے دریافت کر سکتے ہیں. اور آج کل داخلوں کا سلسلہ جاری ہے، اور جو ابھی تقریباً 2 ہفتے جاری ہے، 2 ہفتے ابھی تقریباً داخلوں کا سلسلہ جاری رہے گا. میں شکر گزار ہوں آپ کا.